ویلکم بیک دوستو، پائتھن فائل ٹرانسفر سیریز کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے سرور کی کوڈنگ دیکھی تھی، اب سیکنڈ پارٹ میں ہم کلائنٹ کی کوڈنگ دیکھیں گے۔ تو میں کلائنٹ کا کوڈ لکھوں گا، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کوڈ بیسیکلی کر کیا رہا ہے اور کس طرح سے ہم سرور سے کلائنٹ میں فائل جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں امپورٹ کروں گا چیزیں۔ جو میں چیزیں امپورٹ کروں گا، سب سے پہلے ہم ساکٹ امپورٹ کریں گے، اور بیسیکلی فی الحال ہمیں کچھ اور امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم ساکٹ ہی امپورٹ کرتے ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر اپنا ایک فنکشن لکھتا ہوں۔ میں ابھی مین فنکشن ہی اپنا ڈیفائن کر لیتا ہوں۔ تو اس میں ویسے بھی جیسے ہم نے سرور میں ہوسٹ لیا تھا، ہوسٹ لیں گے۔ ہم نے سرور میں بیسیکلی لوپ بیک پہ ٹیسٹ کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر کلائنٹ کو بھی لوپ بیک میں ہی کنیکٹ کریں گے۔ پورٹ لے لیں گے۔ پورٹ ابھی میں پورٹ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتا ہوں، ابھی یہاں پہ میں کچھ نہیں لکھتا، یہ ہم بعد میں جو ہے بعد میں جو ہے ہم پورٹ نمبر جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ میں وائل لوپ لوں گا، اس کو میں ٹرو کر دیتا ہوں، اور میں ساکٹ کریٹ کرتا ہوں۔ دوستوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں پہلے کوڈ لکھ لیتا ہوں پورے فنکشن کا، پھر میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، بالکل ویسے جیسے ہم نے سرور والی ویڈیو میں کیا تھا ایسے ہی میں کلائنٹ والی ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایکچولی اگر میں کوڈنگ کروں گا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اور جو میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو، تو میں پہلے کوڈ لکھتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کوڈ بیسیکلی کر کیا رہا ہے۔ دوستو، یہ کوڈ ہمارا جو ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ کوڈ ورک کیسے کر رہا ہے۔ تو اس میں ویسے میں نے ایک ہی فنکشن ڈیفائن کیا ہے جو کہ مین کا فنکشن ہے، اسی کے اندر ساری جو پروسیسنگ ہو رہی ہے اسی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ ہوسٹ، پورٹ اور لوپ، یہ 3 ویریبل لیے ہیں۔ انیشلی میں نے لوپ نہیں لیا تھا، یہ وائل ٹرو میں نے ایسے ہی رکھا تھا، لیکن پھر مجھے یہ ویریبل یوز کرنا پڑا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ یوز کیوں کرنا پڑا مجھے۔ تو ادھر لوپ وائل ٹرو، لوپ کو میں نے انیشلی ٹرو رکھا ہے۔ یہ پورٹ نمبر جو ہے یہ ہم سیم پورٹ نمبر دیں گے جو سرور سائڈ پہ ہے۔ سرور سائڈ پہ بھی ہم نے یہی پورٹ نمبر دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہم وائل لوپ لیا ہے۔ وائل لوپ میں ہم نے سب سے پہلے ساکٹ کریٹ کی ہے، پھر ساکٹ کو کنیکٹ کیا ہے اس ہوسٹ اور پورٹ کے ساتھ۔ یہ پھر میں نے کچھ بینر وغیرہ ڈسپلے کروائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم سرور سائڈ سے سب سے پہلے ہم جو فائلز کے نام کی ایک لسٹ سینڈ کر رہے تھے، ہم نے کلائنٹ سائڈ میں سب سے پہلے وہ جو لسٹ ہے اس کو ریڈ کیا ہے، ادھر ریسیو کیا ہے، اور ریسیو کر کے اس کو ڈیکوڈ کر کے ڈسپلے کروایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ادھر ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ سینڈ، یہ ہم نے سرور میں جو اینڈ پہ جب ہم فائلز کی لسٹ پوری سینڈ کر دیتے ہیں تو ہم
ادھر سینٹ جو ہے کی ورڈ سینڈ کرواتے ہیں. تو ادھر میں نے وہی کی ورڈ جو سرچ کیا ڈیٹا میں, اگر تو یہ ڈیٹا میں یہ والا کی ورڈ پریزنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرور نے ساری فائلز کی لسٹ سینڈ کر دی ہے اور اینڈ میں یہ سینڈ کیا ہے. تو جب یہ ریسیو ہوگا تو ہم کیا کریں گے, ہم سمپل یہ وائل لوپ کو بریک کریں گے اور پھر ہم نے یہ ایک بینر پرنٹ کروایا ہے. تو یہ جب ورک کرے گا پروگرام تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بینر وغیرہ ہم نے کیوں پرنٹ کروائے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم فائل کا ہم یہ نام جو ہے وہ انٹر کروایا ہے. ہم ایک فائل کا نام لیں گے, ہم وہ نام جو ہے ادھر چیک کریں گے کہ کیا وہ کیو کے ایکولنٹ تو نہیں ہے. اگر تو وہ کیو کے ایکولنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو فردر پروسیس کریں گے. اگر وہ ایکولنٹ ہے تو ہم سمپلی جو ہے وہ کلوز کر دیں گے, پروگرام جو ہے وہ ہم ادھر کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر وہ کیو کے ایکولنٹ نہیں ہے, کوئی پراپر نیم ہے, تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے تو اس کو انکوڈ کریں گے. پھر اس کے بعد وہ فائل نیم سینڈ کر دیں گے ہم سرور کو, اور پھر سرور سے ہم ڈیٹا ریسیو کریں گے. اب سرور ہمیں ڈیٹا سینڈ کرے گا, کیا اکنالج کرے گا کیا وہ فائل نیم جو ہم نے سینڈ کیا ہے وہ سرور پہ ہے, موجود ہے, اویلیبل ہے وہ فائل ڈاؤن لوڈنگ کے لیے کہ نہیں. اگر تو وہ فائل ڈاؤن لوڈنگ کے لیے اویلیبل ہے, جیسا کہ ادھر میں آپ کو سرور کا کوڈ دکھاتا ہوں, دیکھیں کہ وہ کیا کرے گا. وہ سب سے پہلے ادھر وہ فائل نیم جو ہے وہ کلائنٹ سے ریسیو کرے گا اس پارٹ میں. ٹھیک ہے. پھر وہ دیکھے گا کہ کیا وہ فائل پراپر فائل ہے. اگر وہ فائل ہے تو وہ ایک اسٹرنگ سینڈ کرے گا جو ہوگی ایگزسٹ پلس سائز آف فائل. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم نے اب پھر کلائنٹ سائڈ پہ یہ کیا ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ اس کی جو اکنالجمنٹ آئی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ہم نے ادھر دیکھا ہے کہ اگر تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم اس فائل کا سائز جو ہے وہ گیٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم ایک میسج اور ڈسپلے کرواتے ہیں کہ کیا آپ فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر تو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, یعنی اگر یوزر جو ہے وہ وائی انٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پھر سرور کو ایک اور میسج سینڈ کرتے ہیں جو اوکے کا میسج ہوتا ہے. اور اوکے کیا کہتا ہے, اوکے سرور کو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, اب ہمیں ڈیٹا سینڈ کرو. ٹھیک ہے. اب سرور جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کرتا ہے, اور ساتھ ہی ادھر ہم یہ شو کروا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ جو فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے تو اس کا کوئی نام انٹر کرو. تو یعنی سیو ایز نام جو ہے وہ انٹر کرو. ہم ادھر وہ نام انٹر کریں گے, اسی نام کی فائل جو ہے ہم ادھر ایک فائل اوپن کریں گے. اگر تو وہ فائل آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ فائل اوور رائٹ ہو جائے گی. اگر وہ فائل آلریڈی ایگزسٹ نہیں کر رہی تو یہ اسکرپٹ جو ہے وہ فائل جو ہے اس کو کریٹ کرے گا اور اس میں رائٹ بائنری, یعنی اس میں بائنری ڈیٹا رائٹ کرنا شروع کر دے گا. ہم پھر ڈیٹا ریسیو کریں گے. پھر ادھر جو ہے وہ ایکچوئل ڈیٹا ہوگا جو فائل کا ڈیٹا ہوگا. پھر ہم اس ڈیٹا کی لینتھ جو ہے وہ اس ویریبل میں رکھ دیں گے کہ ہم نے کتنا ڈیٹا ریسیو کر لیا ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم وہ جو ڈیٹا ہوگا جو ہم نے ریسیو کیا تھا اس کو فائل میں رائٹ کروا دیں گے. رائٹ. اچھا, اب یہ ہے کہ ادھر ہم نے یہ جو ٹوٹل ریسیو ڈیٹا جو پہلے ہم نے جو ادھر ٹوٹل ریسیو ڈیٹا جو تھا وہ ادھر لیا تھا کہ وہ ڈیٹا ریسیو کتنا ہوا ہے ٹوٹل, اور یہ جو فائل سائز ہے اس کو کمپیئر کریں گے جو ادھر ریسیو ہوا ہے ہمارے پاس. اچھا, اب ہم اس میں کیا کریں گے, اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ہمیں ریسیو ڈیٹا ہوا ہے کیا وہ جو فائل کا سائز ہے اس سے کم تو نہیں ہے. اگر اس سے کم ہے تو ہم یہ لوپ جو ہے نا چلائیں گے, اور اس میں ہم ڈیٹا جو ہے نا وہ بار بار ریسیو کریں گے, اور ٹوٹل ریسیو میں ہر بار جتنا ڈیٹا ریسیو ہوگا وہ ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ٹوٹل ریسیو جو ہے نا وہ زیادہ انکریمنٹ ہوتا جائے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس فائل میں وہ ڈیٹا جو ریسیو ہوتا جائے گا اس پوائنٹ پہ وہ رائٹ کرتے جائیں گے. اور ساتھ ہی میں یہ ایک بینر ہے جو پروگرس بار ہے وہ بھی شو کرواتے جائیں گے کہ اتنا ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے. اور جب پورا ڈیٹا ریسیو ہو جائے گا یہ وائل لوپ جو ہے یہ ایگزٹ کر جائے گی, تو ہم شو کروا دیں گے کہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور فائل بھی کلوز کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے میں نے ایک اور جو پرومٹ کروایا ہے کہ ایک فائل کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر یوزر دوسری فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر آپشن جو ہے وہ دے سکتا ہے یس یا نو کا. اگر تو وہ نو کا آپشن دیتا ہے تو سمپلی ہم یہ لوپ والا ویریبل اس کو فالس کرتے ہیں اور کنیکشن کلوز کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی پرنٹ بھی کرواتے ہیں. جیسے ہی یہ لوپ فالس ہوتی ہے تو یہ والی لوپ جو ہے یہ بریک ہو جاتی ہے.
اچھا، اب اگر اس سٹیج پہ یوزر کہتا ہے کہ اس سٹیج پہ اگر یوزر کہتا ہے کہ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ والا ایلس جو ہے یہ رن ہوتا ہے اور ڈاؤن لوڈ ابورٹڈ کا میسج جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ فائل ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہم جو ہے وہ فائل جو ہے ادھر یہ والا میسج جو ہے وہ کنسول پہ پرنٹ کرواتے ہیں جب یہ والا ایف فالز ہوتا ہے. اور یہ والا ایف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ کیو انٹر کرتا ہے یوزر فائل نیم کی جگہ پہ تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ساری کوڈ کی ورکنگ. اب ہم اس کو رن کیسے کریں گے اور یوز کیسے کریں گے اس کا، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، میں جو ہے اس کے یوز کے لیے جاتا ہوں فائل ایکسپلورر میں، اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہم اس کو ہم کمانڈ لائن میں رن کریں گے. ادھر میں کوڈ اسٹوڈیو پہ رن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ادھر ہم دو پروگرام جو ہے نا وہ اچھے سے رن نہیں کر پائیں گے. اس کو فائل ایکسپلورر میں آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں سی ایم ڈی میں کہ ہم اس کو رن کیسے کریں گے. یہ میں ونڈو ایکسپلورر میں آ گیا ہوں. اب میں ادھر سی ایم ڈی اوپن کرتا ہوں. میں دو ونڈوز اوپن کر لیتا ہوں. یہ میں نے دو ونڈوز جو ہیں وہ اوپن کر لی ہیں سی ایم ڈی کی. ایک میں ہم سرور رن کر لیں گے اور دوسرے میں ہم کلائنٹ رن کریں گے. ادھر میں سرور رن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ سرور جو ہے یہ سکسیزفلی اسٹارٹ ہو چکا ہے. اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ونڈو. اب اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اب میں ادھر جو ہے وہ کلائنٹ رن کرتا ہوں. اب جیسے ہی میں کلائنٹ رن کروں گا، سب سے پہلے جو سرور کو وہ کہے گا کہ جو فائلز کی لسٹ ہے وہ سینڈ کرو، اور ادھر جو ہم جو فائل کی لسٹ ڈسپلے کروائیں گے. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میں نے سب سے پہلے ادھر ایک بینر جو ہے وہ پرنٹ کروایا. یہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بینر جو ہے وہ ہم پرنٹ کرواتے ہیں. میں آپ کو اس کا کوڈ بھی دکھاتا ہوں. یہ والی چیز جو ہے، یہ والا پارٹ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اور ابھی ہم سے یہ فائل کا نام پوچھ رہا ہے. یہ فائل کی لسٹ ہے اوپر، اور ادھر جو ہے وہ نام پوچھ رہا ہے. بیسیکلی یہ ڈاٹ گٹ جو آیا ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک ہڈن کائنڈ آف فائل ہے، اس لیے یہ ادھر شو کر رہا ہے. تو میں ادھر ایک فائل کا نام لکھتا ہوں. میں لیٹس سپوز میں لکھتا ہوں client.py. اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ فائل ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا سائز بتا رہا ہے، اور پھر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں. میں اس کو وائی لکھ دیتا ہوں کہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ اس فائل کا جو نام ہے نا وہ انٹر کریں کہ میں نے اس کو سیو کس نام سے کرنا ہے. میں اس کو سیو کر دیتا ہوں client2 کے نام سے، client2.py. اب یہ دیکھیں یہ ادھر پروگریس بار کچھ شو ہوئی ہے، اور پھر ڈاؤن لوڈ کمپلیٹڈ آ گیا، اور پھر ہمیں پوچھ رہا ہے کہ وانٹ ٹو ڈاؤن لوڈ another فائل. ٹھیک ہے، اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ فائل client2 کے نام سے اس جگہ پہ یہ فائل بھی آ گئی ہے. تو یہ اس فائل کی ایگزیکٹ کاپی ہے. یہ میں ابھی آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں. اور اگر میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ یس، تو دوبارہ سے سارا جو پروسیجر ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگر اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں کیو، تو یہ پروگرام جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور ادھر آ جائے گا تھینکس فار یوزنگ. ابھی ہمارا سرور جو ہے وہ رن ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سرور جو ہے یہ سرور کے لاگ ہیں کہ کب یہ والا کلائنٹ کنیکٹ ہوا ہے، اس پورٹ پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اگر میں اس کو اب دوبارہ سے کنیکٹ کرنا چاہوں تو میں ادھر سے کنیکٹ بھی کر سکتا ہوں. جیسے میں ادھر کنیکٹ کروں گا تو یہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا. اگر میں ادھر کیو لکھتا ہوں تو یہ کلوز ہو جائے گا. اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ client2.py والی جو فائل ہے یہ دونوں سیم ہے. یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمارے پاس جو فائل ہے یہ بالکل سیم ہے.
client 2 والی فائل جو ہے، اور اس کا نیم کیا ہے، یہ دیکھیں یہ، اور یہ ہماری اوریجنل فائل ہے دوستو۔ یہ دونوں فائل جو ہیں یہ بالکل سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کوئی بھی فائل ہو، چاہے وہ کتنی بھی جی بیز میں ہو، کے بیز میں ہو، ایم بیز میں ہو، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اگر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، تو میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔